الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ سورہ ابراہیم، کل اس کی 4 آیات کو بیان کیا گیا تھا، اور سورہ ابراہیم اس میں 52 آیات، 7 رکوع اور مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کے بھیجا، اس لیے کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آئے۔ اور ظلمات جمع ہے، النور واحد ہے، اور ظلمات زیادہ ہوتے ہیں، کوئی شرک کا اندھیرا، کوئی بدعت کا اندھیرا، کوئی بے راہ روی کا اندھیرا، کوئی کسی طرح کا اندھیرا، مختلف مذاہب اور اپنی منمانی والے طریقہ کار دنیا میں رائج ہے۔ جتنی بھی تاریکیاں ہیں یہ ہیں ظلمات۔ ظلمات زیادہ ہیں، اور ظلمات سے جب پلٹتا ہے بندہ، سیدھے راستے کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، تو اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اس لیے النور واحد ہے، نور اللہ کی طرف سے ہے، روشنی ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ تاریکیاں زیادہ ہیں، ظلمات زیادہ ہیں، اس لیے یہ جمع ہے، اور روشنی اللہ کی ایک ہے۔ ایک اللہ کی روشنی پوری دنیا کو روشن کر دیتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ کلیم، میں آپ کو بھیجا ہے اپنی آیات دے کر، معجزات دے کر، کس لیے کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالو، روشنی کی طرف لے کے آؤ۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے احسانات بھی یاد دلائیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، کیونکہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ کس لیے؟ کن کے لیے؟ جو صبار ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اور شکور، شکر کرنے والے ہیں۔ دونوں ہی مبالغے کے صیغے ہیں، صبار اور شکور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ نے شکر سے صبر کو مقدم کیا، اور جو صبر کرتا ہے وہی شکر کرتا ہے، اور جو شکر کرتا ہے وہی صبر کرتا ہے۔ اس لیے یہ بڑے دونوں اہم معاملے ہیں مومن کے۔ کہ حدیث صحیح مسلم ہے، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہی ہے۔ اور مومن جب اس کو اللہ تعالیٰ کو خوشی عطا کرتا ہے تو مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے مومن۔ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ یہ مومن کے لیے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 انعامات عطا کرتا ہے، خوشی میں بھی رب کو یاد کرتا ہے، پریشانی میں بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا یہ دونوں معاملے بڑے لازم و ملزوم ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اللہ کی نعمت کو یاد تو کرو جس اللہ نے تم پہ اتنے احسانات کیے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو آل فرعون سے نجات دی۔ آل فرعون سے نجات دی۔ فرعون وہ اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ وہ مسلمانوں کا، بنی اسرائیل کا جو بچہ پیدا ہوتا اس کو شہید کر دیتا، اس کو قتل کر دیتا، اور جو بچی ہوتی اس کو چھوڑ دیتا۔ اس کا یہ وہم تھا کہ شاید بنی اسرائیل کا کوئی بچہ کل کو میرے مد مقابل آ کے میرا تختہ الٹ نہ دے۔ تو رب نے کہا تو کیا سوچتا ہے؟ ایک تدبیر تیری ہے، ایک میری ہے، ایک تیری سوچ ہے، ایک میری ہے، ایک تیرا معاملہ ہے، ایک میرا ہے، ایک تو کہہ رہا ہے میں یہ کر دوں گا، اور ایک میں عرش والا کہتا ہوں کہ میں یہ کروں گا، لیکن ہوگا تو وہی جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ میں بچوں کو ذبح کر دوں گا، شہید کر دوں گا بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب کی جتنی اولاد ہوئی ہے وہ ساری بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ بھی حضرت موسیٰ کی لڑی سے آئے،
اور یہ بنی اسرائیل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے کہا کہ میں بچوں کو ذبح کر کے میرے مد مقابل کون آئے گا؟ رب نے کہا مجھ کو رب نے کس نے کہنا ہے کہ میں تیرے گھر میں ہی اس بچے کو پیدا کر کے لاؤں گا، چلتا چلتا تیرے گھر آئے گا، تیری بیوی کہے گی کہ نہیں اس کو کچھ نہیں کہنا، تیرے گھر میں اور اس کی ماں کو بھی لے کے آؤں گا، وہ اس کو دودھ پلائے گی، تنخواہ تیرے گھر سے جائے گی، مجھ کو رب نے کس نے کہنا ہے؟ تیرے گھر میں پال کے پرورش تیرے گھر سے، تنخواہ تیرے گھر سے، اس کو موسیٰ کلیم اللہ نبی اور رسول بنا کے میں تجھ پہ غلبہ نہ دوں تو مجھ کو رب کس نے کہا؟ اللہ نے پھر غلبہ دیا اس گھر سے، تنہا پرورش ادھر سے، اور جو دائی آتی ہے موسیٰ علیہ السلام منہ موڑ لیتے ہیں۔ رب نے اصل میں جناب موسیٰ کی والدہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ موسیٰ کی ماں پریشان نہیں ہونا، میں موسیٰ کو تمہاری طرف ہی واپس لے کے آؤں، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے سارے سچے ہوئے۔ پتہ یہ چلا کہ اہل ایمان بھی ہمیشہ غالب ہوتے ہیں اور اللہ کے وعدے بھی غالب ہوتے ہیں۔ فرعون جتنا مرضی کیوں نہ طاقتور، اس وقت کے بنی اسرائیل کمزور تھے، فرعون بہت طاقتور تھا، لیکن بالآخر اللہ نے اہل ایمان کو غلبہ عطا کیا، اور جتنی آزمائشیں آئیں، پریشانی آئی، ان اہل ایمان کو اس کا اللہ نے ثواب عطا کرنا ہے، بدلہ عطا کرنا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ صحابہ پہ اتنے مظالم ڈھائے گئے، پہاڑ مظالم کے، اور پریشانیاں اتنی آئیں، تو پھر صحابہ کرام تو اللہ کو بڑا یاد کرتے تھے، پھر ان کو کیوں مصیبتوں پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر چیک بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چیک بھی کر لیتا ہے کہ بندہ یہ کچا ہے یا پکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان کا اس کو بدلہ ضرور عطا کرے گا، جیسے انبیاء اور انبیاء کے صحابہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، کتنی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے حق کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تو تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، تمہارے رب نے آگاہ کیا ہے تم کو، اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تم کو شکر کی وجہ سے اور زیادہ عطا کر دوں۔ شکر کی وجہ، یہ نہ کہو بندہ کو پوچھے کام دے کی حالات نے آج کل، بس کچھ نہ پوچھو بڑے مندے حالات بڑے ماڑے۔ یہ تے اللہ دے نبی دا کرانا ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گئے تو بیٹے سے ملاقات نہ ہوئی، پھر گئے پھر ملاقات نہ ہوئی، تو گھر میں پہلی بیوی تھی، اس نے کہا حالات بڑے مندے، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں، پریشانی، افاقی کیا کریں، فاقی ہیں، کیا کریں؟ تو کہا چوکھٹ بدل دینا، سلام بھی کہنا اور کہنا چوکھٹ بدل، یعنی کہ ناشکری والے جملے اللہ کو پسند نہیں تو اللہ کے خلیل ابراہیم کو بھی پسند نہیں، کہا اس کو رخصت کر دو، طلاق دے دی۔ پھر دوسری مرتبہ اور بیوی تھی، تو پھر دوبارہ آئے، تو کیا حالات کیسے؟ کہا بہت اچھے، اللہ کا بہت کروڑوں اربوں شکر، یہ جنگل کے خالص جانور، ان کا اصلی دیسی گوشت ہم کھائیں، آب زمزم کا چشمہ ہمارے پاس، پانی ہم پیئیں، ہم سے اچھا کروں۔ کہا کہ کہنا جب میرے بیٹے اسماعیل آئیں ان کو میرا سلام بھی دینا، میرا پیغام بھی دینا، کہنا کہ اس طرح کے بزرگ آئے تھے۔ کہا وہ تو میرے ابو جی تھے، تو کہنے لگے کہ وہ کہہ گئے کہ چوکھٹ کو مضبوط رکھنا، اچھا تم نے شکریہ ادا کیا اس لیے وہ راضی ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شکر پہ اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کرتا ہے، نہ شکری کے جملے کفریہ کلمات ہوتے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو اللہ کے دن ہے، یہ تو آنے جانے والے، کبھی رزق زیادہ، کبھی کم، کبھی فراوانی خوشحالی، کبھی تنگ دستی، یہ اللہ کی طرف سے دن ہے۔ یہی تو امتحان ہے دنیا میں، یہی تو امتحان ہے۔ آج بادشاہ ہے، کل بالکل فقیر ہے، یہ کس کی تقسیم؟ جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے اللہ تعالیٰ اسی طرح عطا کر دیتا ہے اور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا